سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چھٹے خلیفہ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد اور خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے خلافت ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یوں امیر معاویہ بن ابی سفیان 6 نمبر پر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال تک گورنر رہے مسلمانوں کے، اور 19 سال انہوں نے خلافت کی ہے۔ یہ مجموعی طور پر 41 سال بنتے ہیں جو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خدمت میں صرف کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو اسلامی فتوحات ایک تاریخ ساز حیثیت رکھتی ہیں 64,65,000 مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم صحابی رسول ہیں جنہیں آج بعض نام نہاد مفکرین اور بعض نام نہاد رائٹرز انہیں معاف نہیں کرتے اور تاریخ کے آئینے میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ خدا کا قرآن کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی لسٹ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ جب اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، پھر کوئی تاریخ کیا کہتی ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تاریخ کا جو حصہ، تاریخ کے جو متون صحابہ اکرام کے در پہ دست بدستہ کھڑے نظر آئیں گے، ہم اس تاریخ کو مانیں گے، اور تاریخ کے جو روایات اصحاب رسول کو اچھا نہ سمجھیں، اصحاب رسول کی مدح میں نہ ہوں بلکہ قدح صحابہ میں ہوں، ہم تاریخ کی ان روایات کو ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اصحاب رسول تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کا نام ہی فتح و ظفر کا عنوان ہے۔ امیر معاویہ جہاں ہے کامیابی وہی ہے، اور کامیابی وہی ہے جہاں معاویہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ہیں، کیونکہ ان کی بہن ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو سفیان کی بیٹی اور معاویہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہے۔ اگر انسانی رشتوں کی کوئی اہمیت، کوئی وزن بہت زیادہ محسوس کرتا ہے تو حضرت معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ حاصل ہے۔ قرآن کریم کے کاتب حضرت معاویہ کے ہاتھ جب فرش زمین پر عرش برین سے وحی کی باران رحمت نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ سے فرماتے تھے ابھی یہ آیت اتری ہے، لکھ لو۔ یہ جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس ہے، اس میں سے بہت سا حصہ وہ ہے جو معاویہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ قابل اعتماد نہیں ہوں گے تو ان ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر بھی سند نہیں بنے گی۔ اسلام کی عسکری تاریخ میں معاویہ کا یہ مقام ہے کہ سب سے پہلا بحری مارکہ، سب سے پہلی سمندری راستے سے جو جنگ لڑی گئی ہے اسلام کی تاریخ میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کی قیادت بھی جناب امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حصے میں آتی ہے۔ 50 جنگی مارکوں کے ہیرو ہیں حضرت معاویہ، جن میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ 50 جنگیں لڑی ہیں
حضرت معاویہ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں ان میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، الہ العالمین معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا کر اور اسے عذاب سے بچا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ معاویہ جب قیامت کے دن اٹھے گا، اپنی قبر سے نکلے گا تو اس پہ ایمان کی دو چادریں، نور کی دو چادریں ہوں گی، ایمان کے نور کی دو چادریں ہوں گی۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی فتح و ظفر کا عنوان ہے۔ اس نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں، اس نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں، اس کے نوشتہ تقدیر کے کسی کونے میں شکست کا لفظ آیا ہی نہیں۔ معاویہ اور کامیابی لازم اور ملزوم ہے، جس طرح انسان کا جسم اور روح لازم اور ملزوم ہے، معاویہ اور کامیابی بھی لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں کامیابی ہے وہاں معاویہ ہے، اور جہاں معاویہ ہے وہیں کامیابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ تاریخ ساز صحابی